اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ دیکھیں، ایمان کا تعلق، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ایمان کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ ایمان کا تعلق ظاہری آپ کی زبان سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ اور وہ جو ہے وہ ایمان مجمل اور مفصل ہے نا، اس میں کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ زبان سے میں اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ قرآن بھی اس بات پہ شاہد ہے کہ اعرابی آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعرابی آتے ہیں اے رسول آپ کے پاس اور دعوی ایمان کرتے ہیں۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو۔ ترجمہ بتا رہا ہوں، ہرگز تم مومن نہیں ہو، لیکن بات یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دل سے ہوتا ہے۔ اور ایمان اصل میں ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو بنا کسی سوچے سمجھے اسلام کے نام سن بھی رہا ہے اور استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ اور تو بہرحال یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک تو ایمان کا مطلب آپ کو جاننا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ایمان کا مطلب عام ہے یقین۔ ایک بات پہ آپ کا یقین آ جائے تو اس کو ایمان کا نام دیا جاتا ہے۔ ایمان یقین بھی عربی لفظ ہے، ایمان بھی عربی لفظ ہے، لیکن عام طور پہ ایمان کی اگر ہم تشریح کرتے ہیں یا اس کا ترجمہ کرتے ہیں عربی میں تو وہ یقین بنتا ہے۔ اردو میں بھی ہم یقین کا وہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں یقین۔ یقین کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے ایمان کی، تو وہ پھر یعنی اس کے بعد جو مراحل ہیں تو اس میں پھر ایمان کا ذائقہ آپ کو پتہ چلتا ہے۔ ایمان کا ذائقہ آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کے دل میں یقین پیدا ہو جائے، دل سے یقین پیدا ہو جائے نا، پھر ایمان کا ذائقہ پتہ چلتا ہے، ویسے تو پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ بہرحال میں وہ ایک حدیث کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ایمان کا ذائقہ وہ انسان چکھ لے گا۔ ذاق طعم الایمان، ایمان پر عمل کا ذائقہ وہ شخص چکھے گا جو من رضی باللہ ربن، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے۔ رب کا مطلب یعنی اس میں وسعت ہے، لیکن عام طور پہ آپ اللہ کو اپنا بڑا تسلیم کر لیں، اللہ کو اپنا بڑا تسلیم کر لیں، آپ میرے بڑے ہیں۔ جس طرح کہ ایک آفس میں آپ اپنے باس کو بڑا تسلیم کر لیتے ہیں، اس کے بغیر چارہ کاری نہیں ہوتا، آپ کو تنخواہ بھی نہیں مل سکتی۔ پھر اگر باس کو آپ نے بڑا نہ تسلیم کیا تو پھر تو نافرمانی ہوگی آپ سے، پھر تو آپ بڑے کے احکامات کو رد کر دیں گے۔ اگر دفتر میں، یہ دیکھیں عام مسئلہ ہے، بالکل چھوٹا سا مسئلہ ہے، ایک یعنی ایک شاپ ہے،
اس میں جو بڑا ہے، جو اس کے تنخواہ لینے والے لوگ ہیں، وہ اپنے مالک کو گھاس نہ ڈالیں، ان کی نہ مانیں. یا ایک ادارہ ہے، اسکول ہے، اور اس میں جو ہے 50 ٹیچر ہیں، ان میں سے کوئی ایک اگر پرنسپل کو بڑا نہ مانے، اپنے جیسا سمجھے، تو وہ تو پھر نہیں چلے گا، وہ استاد پھر رہے گا ہی نہیں. وہ تو نکال دیا جائے گا. جو پرنسپل کو پرنسپل ماننے پہ تیار نہیں ہے، بس اس کا تو کام ختم ہو گیا. اسی طرح رب ہے. رب کا مطلب بڑا. اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اب یہ دیکھیں، یہ رب کی بڑائی کا تعلق بجائے اس کے کہ آپ اور لوگوں سے توقع رکھیں اور نعرہ تکبیر لگا کے ان سے یہ جواب مانگے نا، آپ نے تو سب سے پہلے رب کو خود بڑا تسلیم کرنا ہوگا. اسلام کی بنیاد میں یہ بات ہے کہ آپ رب کو بڑا تسلیم کر لیں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، میں اب یہ وضاحت کرتا ہوں. اس کی اسلام کی بنیادی بات ہے کہ آپ نے رب کو بڑا تسلیم کرنا ہے. رب تو ہے ہی بڑا، لیکن آپ کی کامیابی کے لیے اس کارخانہ حیات میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو یعنی معراج تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو رب کی بڑائی کو آپ نے تسلیم کرنا ہوگا، رب کو بڑا جاننا ہوگا. سورہ مدثر جو ہے وہ ابتدائی صورتوں میں ہے ہماری ابتدائی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ہے نا یہ سورت. اے کملی اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور فقط رب کو بڑا کر لو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، فقط رب کو بڑا کر لو. تو یہ ہمارے اسلام کی بنیادوں میں ہے کہ ہم رب کی بڑائی کو تسلیم کر لیں دل و جان سے. آپ نماز پڑھتے ہیں، پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ آپ رب کی بڑائی کو اپنی زبان سے تسلیم کرتے ہیں؟ بے شمار بات. اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر، بیٹھتے ہیں تو اللہ اکبر، نیت باندھتے ہیں تو اللہ اکبر. ہر جگہ جو ہے اس کی رب کی بڑائی ہے. اور پھر سجدوں میں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں نا. تو رب کی بڑائی، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم رب کو بڑا تسلیم نہیں کرتے. حقیقت میں ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کا، آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا تسلیم کرتا ہے. کہ میں بڑا ہوں. کتنے ہی ہم احکامات الہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جانتے پوچھتے نظر انداز کر دیتے. بیگم صاحبہ گھر میں بیٹھی ہیں تو اللہ کی بڑائی یہ ہے کہ شوہر کو اس کا رتبہ دو، لیکن وہ شوہر کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے بیہیو کرتی ہیں، یہ صرف بیوی کی بات نہیں ہے، شوہر کی بھی بات ہے. شوہر جو ہے کہتا ہے میں بڑا ہوں، میری ماننا ہوگی، میں خرچ کر رہا ہوں، خرچہ میں کر رہا ہوں، میں کما کے لا رہا ہوں، میری بات بیوی کو سننی ہوگی. یہ سوچ ایک ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم نے اپنے آپ کو بڑا کیا ہوا ہے. یہ مسئلہ ہے ہمارا، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. آج دیکھیں قرآن کو جس طریقے سے ہم نے من حیث الامت نظر انداز کر دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے.
جس طریقے سے رسول کے طریقوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، یہ وہ بڑائی ہے ہماری جو ہم اپنے عملی طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں اور میرے سوا کوئی بھی نہیں۔ یہ ایک رویہ ہے، معاشرتی ایک رویہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں میں اور میرے سوا کوئی بھی، میں جو چاہتا ہوں میرے حکم کے سامنے اگر اللہ کا بھی حکم آ جائے تو میں نہیں مانوں گا۔ یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے، عمل سے کہتے۔ میں جو چاہتا ہوں، میں نے جو فیصلہ کیا ہے بس وہ ٹھیک ہے، اب چاہے مرضی جائے جو اللہ کہے، چاہے مرضی جو رسول کا عمل ہو، میں نے نہیں ماننا۔ اب یہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایمان پھر ہے کیا۔ آپ کو میں نے ابھی گزشتہ نشست میں بتایا، ایمان کا تعلق وہ باتیں آپ مان لیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ حقیقتیں مان لیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور جو کہا جا رہا ہے وہ مان لیں۔ جو آپ کو علم نہیں ہے، جو آپ کی عقل کے بھی یعنی عقل تسلیم نہیں کر رہی، تو آپ ان باتوں کو تسلیم کر لیں۔ تو یہ بات ہے کہ بات ہم کر رہے تھے ایمان کی کہ ایمان کیا ہے، ابھی ہماری گفتگو جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم